ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذریعہ نجات سمجھتے ہوئے بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سید القولین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم ایک اللہ کا ایک بندہ اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا بیت اللہ سامنے ہے اللہ کا گھر سامنے ہے طواف کرتے ہوئے ذات مصطفیٰ پہ درود اور سلام پڑھ رہا ہے زور سے کہیے سبحان اللہ تھوڑا قریب تشریف لے تاکہ بعد میں آنے والوں کو مشکلات نہ ہو تھوڑا قریب آئے جزاکم اللہ فی الدار توجہ نہ جناب اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے درود اور سلام پڑھتا ہے اٹھتے ہی درود اور سلام بیٹھتے ہی درود اور سلام مقام ابراہیم پہ پہنچتا ہے درود اور سلام پڑھتا ہے صفا مروہ کی طرف جاتا ہے درود اور سلام پڑھتا ہے کسی نے پوچھا اتنا درود اور سلام پڑھ رہا ہے وجہ کیا ہے اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہتا ہے گھر سے چلا تھا حج کرنے کی غرض سے چلا تھا حج کرنے کے ارادے سے چلا تھا میرے ساتھ میرا والد تھا راستے میں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں میرے والد کا انتقال ہو گیا والد فوت ہو گیا بس اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا زاروں قطار رونے لگا کہ مسافری کا عالم ہے سفر ہے ساتھ کوئی نہیں کس کو آواز دو کون آ کر غسل کا انتظام کرائے کس کو آواز دو کون آ کر کفن کا انتظام کرائے کس کو آواز دو کون آ کر میرے ساتھ ہمدردی کرے اس پہ جنازہ پڑھے بس اسی کشمکش میں تھا ایک حسین و جمیل نورانی شکل سامنے نمودار اتنا حسین چہرہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اتنا ملائم تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا چہرہ تھا تو والضحیٰ تھا زلفیں تھی تو واللیل اذا سجا تھی ہاتھ تھے تو ید اللہ فوق ایدیہم تھے بس میرے پاس وہ پہنچے پوچھا بیٹا کیوں روتا ہے اس لیے روتا ہوں غریب الوطن ہوں مسافر ہوں
والد فوت ہو گیا ہے، کون میرے ساتھ آئے گا، کون ہمدردی کرے گا، کون اس کا جہیز کون اس کے تکفین کا انتظام کرے گا، کون اس کے کفن کا انتظام کرے گا؟ کہتا ہے پریشان نہ ہو، یہ وہ تھا جو مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا، یہ وہ تھا، تیرا باپ وہ تھا جو ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھتا تھا، آج اس کے لیے خود مصطفیٰ آئے ہیں۔ بس کہتے جب اس نے کہا کہ اس کے لیے خود مصطفیٰ آئے ہیں، جلدی سے کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ اتنا کرم فرما دیا۔ فرمایا کرم تو اس لیے ہوا، اس نے جو مجھ پہ درود اور سلام پڑھا تھا۔ درود اور سلام کتنی برکت ہوتی ہے، تو محبت کے لیے عشق کے ساتھ پھر پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی برحق شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا میری ذات پہ درود اور سلام پڑھنا فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی نے فلاں علاقے سے فلاں آدمی نے فلاں علاقے سے آپ پر درود اور سلام پڑھا ہے، یا رسول اللہ یہ تحفہ قبول کیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، جس نے 100 مرتبہ درود پڑھا اللہ لکھ دیتا ہے یہ جہنم سے آزاد ہے۔ اتنی برکت ہے درود اور سلام کرنے کی۔ جس نے ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھا اللہ کے حبیب نے اس سے محبت کی، اللہ کے حبیب نے اس سے پیار کیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پہ درود اور سلام پڑھا اللہ کے فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں نے پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے۔ جب جمعرات اور جمعہ کا دن آتا ہے درود پڑھنے والے کا درود میں خود مصطفیٰ سنتا ہوں۔ آج دن جمعہ کا ہے تو پھر اس انداز سے درود پڑھیے کہ ذات مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہیں، ایسے انداز سے پڑھیے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ذات مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دعا اللہ تبارک و تعالی مرحوم و مغفور محمد عبد الرشید کی اللہ بخشش فرمائے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارا مل کے بیٹھنا ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھنا سننا سنانا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو فَأَتَمَّهُنَّ، پس وہ کامیاب ہو گئے۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا میری امت میں سے قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا جب ہم نے آزما لیا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، کامیابی کے بعد اللہ نے مرتبہ یہ عطا فرمایا انی جائلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ جب اللہ نے قوم کا امام لوگوں کا امام بنایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا قال ومن ذریتی، کیا میرے قوم میری ذریت میری آل میری اولاد سے بھی امام ہوں گے؟ آواز قدرت آئی قال لا ینال احد الظالمین، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے وہ نہیں ہوں گے۔
آیت کا مختصر سا ترجمہ تھا۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، قربانیوں کے لیے لوگ بالکل تیار ہیں۔ عظیم سنت کے ادا کرنے کے لیے مسلمان اللہ کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں ہے قربانی کرنی۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قربانی مسلمان پر واجب ہے، عورت پر واجب ہے، بالغ پر واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، 5 بڑے امتحان دیے اللہ نے ابراہیم کو۔ کتنے امتحان دیے؟ 5 بڑے امتحان دیے۔ ان 5 بڑے امتحانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ سب سے پہلا امتحان یہ تھا، قوم نمرود میں سے نمرود بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، آسمان کا ستارہ طلوع ہوا، میری گود میں آیا، اس کی روشنی اتنی تھی کہ چاند سے زیادہ، اس تارے کی روشنی اتنی تھی کہ سورج سے زیادہ۔ صبح ہوئی، نمرود مسند آرا پہ آیا، اپنے منبر پہ بیٹھا، چہرہ بڑا مغموم سا تھا، مرجھایا ہوا تھا۔ کاہنوں نے پوچھا خیر تو ہے؟ مشیروں نے پوچھا آج حالت یہ ہے؟ کہتا ہے رات میں نے خواب دیکھا، آسمان کا تارا طلوع ہوا، میری گود میں آیا، روشنائی اتنی تھی کہ چاند سے زیادہ تھی، روشنائی اتنی تھی، سورج سے زیادہ تھی، بس اس وجہ سے پریشان ہوں۔ معبرین نے تعبیر نکالی، نجومیوں نے ستاروں کی چال کو دیکھا، توجہ جناب کی، کاہنوں نے اپنے رمل مارے، سبھی نے یک زبان ہو کے کہا نمرود اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیری ہی سلطنت میں ایک ایسا بچہ نمودار ہوگا، ایک ایسا بچہ آئے گا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا، تیری بادشاہت کو ختم کرے گا، تیری الہ ہونے کو ختم کرے گا، ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرے گا، اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرے گا۔ جب نمرود تک یہ بات پہنچی، نمرود نے پوچھا کب ہوگا؟ کہا ان کاہنوں نے ابھی وہ باپ کی پشت میں ہے۔ پابندی لگا دے کہ کوئی میاں اپنی بیوی کے پاس نہ جائے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، کاہنوں نے جا کر بتایا ستاروں کی چال یہ بتاتی ہے کہ وہ بچہ اپنے باپ کی پشت ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا۔ نمرود نے اعلان کرا دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اگر لڑکا ہو قتل کر دو۔ اس کا ذہن یہ تھا کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اس بدبخت کو یہ پتہ نہ تھا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کا بجھے جسے روشن خود خدا کرے۔ وہ روشنائی کا بجھنے والی تھی، وہ سلطنت، وہ بادشاہی اس کا گھمنڈ تھا۔ عرب قصہ مختصر، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ایک وادی کے اندر جا کر آپ کی والدہ محترمہ تشریف لے گئیں، وہاں جا کر اللہ کے پیغمبر کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بچہ بڑا حسین تھا، پیشانی پہ نور تھا۔ ماں اسے وہاں سلا کر واپس آ گئی۔ 10 دن بعد 15 دن بعد جا کر خبر گیری کرتے، اللہ کا پیغمبر جناب ابراہیم شہادت کی انگل کو اپنے منہ میں لیتا۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے انگوٹھا پیتے رہتے ہیں یا انگلی پیتے رہتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ جا کر دیکھا وہ چھوٹا سا بچہ جسے وادی میں سلا کی آئی تھی، شہادت کی انگل منہ میں ہے۔ جب انگل منہ سے باہر نکالی دودھ چل رہا تھا، وہ دودھ آ رہا تھا، جنت سے آ رہا ہوگا، اللہ کے پیغمبر کی اللہ خود پرورش فرما رہا تھا۔ آپ کی والدہ وہاں پھر رک گئے،
دیکھ بھال کر کے واپس آ جاتی، ہر 8ویں دن جاتی، ہر 10ویں دن جاتی، واپس دیکھ کے آ جاتی۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، عموماً جتنے بچے ایک دن میں بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اتنے دگنا بڑے ہو جاتے۔ پرورش اللہ فرما رہا تھا، غذا جنت سے آ رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر پرورش پاتے پاتے جب اتنی بڑے ہو گئے کہ بہر آنے کے ہو گئے، آواز قدرت آئی، پیارے ہم نے تجھے چن لیا ہے، ہم نے تجھے چن لیا ہے۔ اللہ کس لیے؟ فرمایا ہم نے تجھے نبوت عطا کریں گے، ہم نے تجھے نبوت دینی ہے، نبوت کے لیے چن لیا ہے، لہٰذا یہاں سے باہر آئیے، اپنے گھر پہنچیے، جا کر تبلیغ فرمائیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں غار سے چلے، گھر پہنچے، حالت ہی کچھ اور تھی۔ گھر کے اندر بت ہی بت تھے، بت گر تھے، بت بنانے والے تھے، بت کی عبادت کی جا رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے آتے ہی دیکھا کہ ایسی حالت پیغمبر کے گھر کی۔ اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی۔ اللہ کے لیے میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کی۔ اپنے چچا آزر کو دیکھا، چچا آزر کون تھا؟ چچا، والد نہیں تھا۔ اب کہیں والد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ابراہیم کے والد کا نام تارق تھا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پاک پشتوں اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ تک پہنچا۔ مصطفیٰ نے فرمایا پاک پشتوں سے، پاک رحموں سے، میرے جد اعلیٰ میں سے کوئی بت گر نہ تھا، کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا نہ تھا، کوئی بتوں کے آگے جھکنے والا نہ تھا۔ میں تو پاک ہوں، پاک کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، میرا مصطفیٰ تمہیں پاک کرتا۔ جو پاک کرتا ہے وہ پاک پشتوں سے آتا ہے، جو پاک پکڑتا ہے وہ پاک رحموں سے آتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں پاک رحموں سے ہوتا ہوا، پاک پشتوں سے ہوتا ہوا میں جناب آمینہ تک آیا۔ چچا آزر تھا، بت بنانے والا تھا، بت گر تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ ایک دن بت دیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، کیسے جا کر بازار میں بیچ کے آئیے، فروخت کر کے آئیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے رسی ڈالی گردن میں، گھسیٹا، گھسیٹ کے لے کے آئے بازار کی طرف، گندے نالیوں سے، گندے پانیوں سے، گندی نالیوں سے لے کر آتے آتے بازار میں پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی اسے خریدنے والا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا؟ توجہ استاد محترم، فرمایا ہے کوئی اسے خریدنے والا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا؟ جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ قوم نے کہا ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ ہمارا خدا ہے۔ کہا کیسا خدا ہے جو نہ سن سکے؟ کیسا خدا ہے جو نہ بول سکے؟ کیسا خدا ہے جو نہ دیکھ سکے؟ کیسا خدا ہے جو نہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ میرا خدا وہ خدا ہے جو سمیع بصیر ہے۔ میرا خدا وہ ہے جو سمیع بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو بصیر بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو سنتا بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو مددگار بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو رزاق بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو رحمان بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو رحیم بھی ہے، میرا خدا وہ ہے جو علیم بھی ہے، میرا خدا وہ۔ توجہ جناب کی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو نہ سن سکے،
جو نہ دیکھ سکے، جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے، وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ شام ہوئی، ابراہیم علیہ السلام واپس گئے، کہا بیچ نہیں آیا، کہا چچا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اسے کون لیتا تھا؟ چاہیے یہ تھا سمجھ جاتے، ایمان لے آتے، لیکن قرآن کہتا ہے سمم بکمن عمیون، اندھے تھے دیکھتے تھے، اندھے تھے دیکھتے تھے، سنتے تھے بہرے تھے، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی۔ قوم کا آیا میلے کا دن، توجہ جناب کی، قوم کا آیا میلے کا دن، قوم گئی میلے کی طرف۔ ان کے عقیدہ یہ تھا کہ اپنے گھر اچھے کھانے پکاتے، اچھے کھانے بناتے، بتوں کے سامنے رکھتے کہ جب میلے سے واپس آئیں گے یہ متبرک ہو جائیں گے، یہ برکت والے ہوں گے، انہیں جا کر کھائیں گے۔ قوم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، فرمایا میرے رب نے مجھے منع کیا ہے آپ جائیں۔ قوم کے میلے کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کلہاڑا، پہنچے بت خانے میں، ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے بت خانے میں جانے کا، کوئی عبادت کی غرض سے جاتا ہے، کوئی توڑنے کی غرض سے جاتا ہے۔ بت خانے میں پہنچے، بت خانے میں اللہ کے پیغمبر پہنچے، کسی بت کی ناک توڑی، کسی کی آنکھ توڑی، کسی کا بازو توڑا، کسی کا ناک توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، بس جو بڑا تھا حبل اس کا نام تھا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا، واپس آ گئے۔ شام کو قوم واپس پہنچی، اپنے بت خانے میں گئی، دیکھا بتوں کا یہ عالم۔ قوم نے شکایت لگا دی بادشاہ کو کہ کوئی ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کر کے گیا ہے۔ کہا کون ہو سکتا ہے؟ کہا ابراہیم ہی ہو سکتا ہے، جو ایسا مواحد ہے، توجہ جناب جی، جو ایسا مواحد ہے، جو ایسا توحیدی ہے، ایسا توحید کا اعلان کرنے والا ہے، بس یہ وہی ہو سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا اسے بلا کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچے نمرود کی دربار میں، نمرود نے کہا کیا آپ نے کیا؟ پیارے بھی نے کہا اے نمرود مجھ سے نہیں ان سے پوچھ، مجھ سے نہیں ان سے پوچھ۔ کہا تو جانتا ہے یہ سنتے نہیں، تو جانتا ہے یہ دیکھتے نہیں، تو جانتا ہے۔ کہا نمرود سمجھا، قوم نمرود سمجھا، جو سن نہ سکے۔ چاہیے یہ تھا کہ ایمان لے آتے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، پہلی آزمائش تھی کہ باپ کی پشت میں ہی رہ جائے۔ مولا نے باپ کی پشت ماں کے رحم تک منتقل کر دیا۔ دوسری آزمائش ہوئی کہ دنیا میں آتے ہی شہید کر دیا جائے، مولا نے پھر بھی حفاظت رکھی۔ تیسرا اللہ نے آزمائش عطا کی، گھر پہنچے سارے بت گھر تھے، سبھی کو بتوں سے پاک کرنے والے کے لیے پاک کرنے کے ارادے سے پہنچے۔ اللہ نے چوتھی آزمائش دی، آج نمرود کا دربار ہے، بادشاہ کا دربار ہے، بڑے بڑے بادشاہ کے دربار میں بولنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام جیسی طاقت ہونا ضروری ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہے؟ بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے، بات کرنے کے لیے معین الدین چشتی اجمیری جیسا ہونا ضروری ہے۔ بادشاہ کے دربار میں بولنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو۔ کہا یہ سنتے نہیں، یہ جانتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں۔ کہا قوم پھر ایمان لے آؤ، جان جاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ تیسری چوتھی آزمائش کے بعد پانچویں آزمائش شروع ہے اللہ کے پیغمبر پر۔ کہا چکھا جلایا جائے، اس آگ کے اندر انہیں ڈالا جائے، بس یہ شہید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، توحید ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا توحید کبھی ختم ہو سکتی نہیں۔ بڑے بڑے آئے توحید کو ختم کرنے کے لیے، بڑے بڑے آئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، بڑے بڑے آئے
اسلام وحد دین ہے جو ازل سے ابد تک اسے کبھی زوال نہیں، اسے کبھی ختم ہونا نہیں۔ ہاں یہ ضروری ہے اگر نمرود کا زمانہ ہو ابراہیم کو آنا پڑتا ہے، موسیٰ زمانہ ہو نمرود کا سامنے ابراہیم کا ہونا ضروری ہے، زمانہ ہو فرعون کا سامنے موسیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ درشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ توجہ میری طرف رہے، اگر زمانہ ہو نمرود کا سامنے ابراہیم کا ہونا ضروری ہے، اگر زمانہ ہو فرعون کا سامنے موسیٰ کا ہونا ضروری ہے، زمانہ ہو ابو جہل کا سامنے مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ میری طرف رہے، زمانہ ہو یزید کا سامنے حسین کا ہونا ضروری ہے۔ ہر زمانے کے لیے ہر زمانے کے لیے ایک شاہ سوار کا ہونا ضروری ہے۔ دین ازل سے چلا ہے، آدم علیہ السلام پہلے آدمی آئے زمین پہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، توحید کے لیے۔ بس مختصر کرنا چلو، چیخا جل گیا، ہر ایک کے لیے اعلان کر دیا گیا کہ جو جتنا چاہتا ہے، جتنی طاقت رکھتا ہے اسے جلانا ہے۔ مزدور سارا دن مزدوری کرتا، شام کو اسے جو قیمت ملتی اس کا چوتھائی حصہ اللہ کے پیغمبر کی مخالفت میں کر رکھتا۔ بہت بڑا جملہ دے کے گیا ہوں، اپنی مزدوری کا چوتھا حصہ اللہ کے نبی کی مخالفت کے لیے، اس چیخا کے لیے رکھ دیتا۔ امیر آدمی ہوتا وہ اپنے دینار دیتا، اپنی اشرفیاں دیتا، ہر کوئی کرتا رہا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، چھوٹی سی چڑیا ہی تو تھی، جو اپنے منہ میں اپنی چونچ میں پانی کا ایک چھوٹا سا قطرہ لے کے آئی۔ کسی نے پوچھا تیرے ایک قطرے سے کیا اتنا بڑا چیخا بجھ جائے گا؟ کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میرے قطرے سے بجھ سکتا نہیں، لیکن قیامت تک یاد رہے گا۔ کچھ مخالفت میں تھے، کچھ اپنے تھے۔ بوڑھا نے کہا پتہ مجھے بھی ہے، یوسف کو خرید سکتی نہیں، لیکن اس لیے آ گئی ہوں قیامت تک یاد رہے گا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے ایک بوڑھا بھی آئی تھی۔ اس چڑیے نے کہا پتہ مجھے بھی ہے کہ چیخا بجھ سکتا نہیں، لیکن قیامت تک یاد تو رہے گا۔ چیخا جل گیا۔ منجلیک میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں ڈالنے کے لیے جب پھینکا گیا، اللہ کا پیغمبر اس منجلیک سے چلا، آسمانوں پہ فرشتوں کا کچھ اور ہی انداز تھا۔ مولا تیری دھرتی پہ ایسے بھی ہیں جو تیری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا ابراہیم اگر خلیل بننا ہے، خلیل بننا ہے تو پھر چیخا میں جانا ہوگا۔ محبت کا پتہ تو چلے، قیامت تک لوگوں کو پتہ چلے۔ محبت کا منہ سے دعویٰ کرنا اور ہے، چیخے میں جا کے دلیل سے بتانا اور ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام چیخے میں چلے، آسمان پہ فرشتوں کے کچھ اور ہی انداز سے مولا تیرا ابراہیم جا رہا ہے، ہمیں حکم دے۔ میکائیل علیہ السلام آئے، اے ابراہیم اگر حکم دو تو بارش برسا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، پیارے ابراہیم اگر اجازت دو تو پوری قوم کو الٹ دوں، غرق کر دوں۔ فرمایا میرا رب بہتر جانتا ہے۔ ایک اور فرشتہ آیا، کہا آسمان پہ فرشتے اور ہی انداز میں ہیں، اے پیارے ہمیں حکم دیجئے، ہم تیرے تابع ہیں، آپ حکم کریں گے ہم آگ بجھا دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا میرے لیے اللہ ہی کا